بعض حضرات اس ماہ مبارک میں چند چھوٹی چھوٹی سی نکات پہ اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں. مثلا قے کرنا، الٹی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری الٹی ہونے کی وجہ سے روزہ بذات خود ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، یا آپ کا من کا، آپ کے خیالوں کا، من کے بات کی یہ وہم خیالی ہے جو کہ غلط ہے. جان بوجھ کر قصداً اگر کوئی قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، حلق میں انگلیاں ڈال کر یا کوئی ایسی شے کا یوز کر کے، استعمال کر کے الٹی کروا لیتے ہیں، تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ روزے سے ہیں، آپ نے سحری بسلامت صحیح سلامت آپ نے کھایا تھا، نیت بھی آپ کی درست ہے، کسی تضاد اور ڈفرینس نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اپنے آپ قے ہو گیا، الٹی ہو گیا، جی متلانے لگا، تو یہ آپ کا روزہ چھوٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، کسی قسم کا نقصان روزے کو نہیں ہوگا. یہ ہیلا بہانہ کر کے چند حضرات قے کے بہانے میں روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی بعض لوگ سحری کھائے اور سو گئے، احتلام ہو گیا، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، جو اپنے بادشاہ میں بولتے ہیں سپندوس، احتلام ہو گیا، آپ نے سحری کھایا تھا، آپ جب بیدار ہوئے غسل کرے، وضو کرے اور نماز کو آ جاوے اگر وقت ہے تو، اس سے بھی روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں نے آج روزہ توڑ دیا. کیوں بھائی؟ روزہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بولتے ہیں مجھے احتلام ہو گیا تھا، میرا احتلام ہو گیا تھا. یہ شرعی اعتبار سے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. احتلام ہونا انسانی ایک فطرت ہے، بلوغت کی فطرت ہے کہ آدمی کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے ہر روز 2 روز 3 روز 5 روز ان کو احتلام کثرت سے ہوا کرتا ہے، وہ علاج کروائے اور روزہ رکھے. لیکن جان بوجھ کر کے کہ احتلام ہو گیا تھا، سمجھ کر کے آپ نے روزہ توڑ دیا تو یہ غلط ہے. ایسے ہی چند حضرات سرما لگانا، سرمے لگانے کو بھی نواقض روزہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو سرما لگانا یہ نواقض روزہ میں داخل نہیں ہے، سرما لگا سکتے ہیں. ایسے ہی بعض حضرات گل کرتے ہیں. آپ پوچھیں ان حضرات سے جن کا کلیئرنس نہیں ہوتا ہے پیخانہ، وہ گل کریں گے تب پیخانہ میں جائیں گے. اگر ایسی حیثیت ہے جسے تمباکو کا استعمال، بیڑی کا استعمال، وہ نشہ میں استعمال ہے، تو نواقض روزہ میں داخل ہے گل کرنا. مسواک کریں، سب سے افضل طریقہ، سب سے بہتر طریقہ، سنت کا طریقہ، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مسواک کو ہر نماز کے لیے سنت قرار دیا گیا. اگر آپ کو اپلبدھ ہے، مہیا ہے، دستیاب ہے، آپ پا رہے ہیں، پانچوں وقت میں مسواک کریں، یہ سنت نبوی ہے. اگر مسواک اپلبدھ نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، آپ کی سیوا میں نہیں ہے مسواک، آپ اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسواک کی جگہ برش کا استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، لال ڈابر منجن کا استعمال کرتے ہیں. ان سب چیزوں میں کوئی نشہ نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، گڑ کا ہرگز پریوگ نہ کریں، ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ نشے کے اعتبار سے وہ بھی بیڑی، خیمی، تمباکو، سگریٹ اور یہ گل پوری سب سے مشترک اور ملتی جلتی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا اشد ضروری ہے، لازمی ہے روزے کو بچانے کے لیے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی جو اہتمام ہونی چاہیے اگر نہیں کرتے ہیں تو روزہ آپ کا بیکار ہوگا. یوں ہی بھوکے پیاس سے رہنا آپ کا کوئی کام نہیں دے گا. ایسے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے روزے کے اہتمام میں بہت چیزیں داخل ہیں. ان میں سے میں چند باتیں آپ کو بتلایا. سرما لگا سکتے ہیں، تیل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور خوشبو تو آپ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جب موقع ملے لوگوں کو خوشبو کا استعمال کرنی چاہیے. خوشبو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے. بعض لوگ پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں جس پہ الکوہل اٹیسٹڈ ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے، شامل ہے. اس پہ لکھا رہتا ہے، کمپوزیشن میں جائیں گے اس پہ لکھا رہتا ہے جو بھی اس طرح کی سینٹ ہے جس کو آپ خوشبو کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ دیکھیں گے، اس کی ماترا کو چیک کریں گے تو اس میں الکوہل ملا رہتا ہے جو کہ شراب ہے. جیسے پینا منع ہے، حرام ہے، ویسے ہی ایک مسلم ویکتی کے لیے الکوہل مکس سینٹ کا استعمال کر کے نماز میں آنا، مسجد میں آنا، اپنے بدن میں، اپنے جسم میں استعمال کرنا، یہ حرام میں داخل ہے. ہم سب کو ان سب چیزوں سے بہت ضروری ہے بچنا. اس لیے غور کریں گے کہ ہم خوشبو جب خرید کرنے جائیں تو اس کی کمپوزیشن کو چیک کریں، اس میں مکس تو نہیں ہے الکوہل، اس سے بچنا چاہیے. چاہے بعض عورتیں بڑی شوقین ہوتی ہیں، وہ کیا ان کے لیے تو خوشبو لگانا ہی نہیں چاہیے، خوب لگا سکتی ہے. تو گلاب کے جو جل ہے اس سے اپنی جو عدت ہے، مدت ہے، ان سب چیزوں کے ایام میں ان کو ان کی طہارت کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہے. لیکن مردوں کے لیے خوشبو لگانا اچھی بات ہے، سنت کا طریقہ ہے، لیکن الکوہل مکس نہیں ہونی چاہیے. مسواک آپ کریں، ہمیشہ کریں. مسواک کے ایک فوائد ہے. مسواک کرنے والے ویکتی کے مسوڑے میں کبھی خرابی نہیں آتے ہیں. جو لوگ برش کرتے ہیں ان کے مسوڑے میں سوجن ہوتا ہے اور پلاسٹک کی برش بنی ہوتی ہے، اس سے دانتوں کی چکنائیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے برش کا بھی استعمال کم کریں. خاص طور سے رمضان کے مہینے میں کثرت سے مسواک کریں. اور مسواک کے فوائد میں یہ بھی داخل ہے فاسد رطوبات جس کی آپ کی جسموں کو ضرورت نہیں ہے. آپ تھوکتے ہیں اور تھوک کے ساتھ جو آپ کی جسموں میں جو نقصان دہ رطوبات ہوتے ہیں وہ مسواک کی اتنی طاقت ہے. اللہ نے اس ٹہنی میں، ڈالی میں، نیم ہو یا آپ کا شہتوت ہو، جو بھی مسواک آپ کو مل جائے، پیلو کا مسواک قبول ہو کا استعمال کرتے ہیں تو جو فاسد رطوبات ہوتے ہیں، جسموں کو جو نقصان پہنچانے والی اجزاء ہیں، شے ہیں، ان چیزوں کو مسواک جذب کر لیتی ہے
اور مسواک کے ذریعے سے وہ کھینچا جاتا آپ کے جسموں سے. تو مسواک اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مسواک کریں. مسواک نہ ملے تو شہادت والی انگلی سے، اس کو شہادت والی انگلی بولتے ہیں، اس شہادت والی انگلی سے ضرور ضرور اپنی منہ کو کیا کرے، کلی کرنے سے پہلے رگڑ لیا کرے ہر وضو کے وقت یا منہ دھلتے وقت. یہ سب باتیں ہو گئی. آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ان کے سابقہ پچھلا بھوت پورب ان کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرک کو چھوڑ کر کے، شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے تمام گناہوں کو تو اللہ بخش دے گا سوائے اللہ کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا. ایک صحابی رسول رمضان کے حالات میں، ایک صحابی رسول رمضان کی حالات میں اپنی بیویوں سے جا ملے اور ان کو احساس ہوا کہ میں روزے کی حالات میں ہوں. وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا اے بندہ تجھے کس چیز نے ہلاک برباد کر دیا؟ وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالات میں مستر ہو گیا. حضور سے جب یہ پرشن پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہیں 2 مہینے کے مسلسل ایک دن بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، بیچ میں تسلسل کے ساتھ پیدر پہ 2 مہینے کے روزے کا کفارہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. جاؤ روزہ رکھو تم 2 مہینے تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں صحابی رسول مجھے اتنی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں پیدل پہ مسلسل 2 مہینے بلا ناگہاں بیچ میں چھوڑے ہوئے میں 2 مہینے تک روزہ رکھ سکوں. پھر حضور فرماتے اس کی تمہیں طاقت نہیں ہے، جاؤ غلام کو تم آزاد کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ فرماتے ہیں میں اتنے مالدار نہیں ہوں، میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، میں اتنا روپیے پیسے والا نہیں ہوں، میں باغیچے والے نہیں ہوں، زمین جائیداد والے نہیں ہوں کہ میں غلام کو آزاد کر دوں. پھر فرماتے ہیں 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتا، مسلسل 2 مہینے تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جاؤ غلام آزاد کر دو. غلام آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر کیا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس صبح سے شام تک کا کھانا نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے. جس کے پاس ایک پہننے کا ہو دوسرے پہننے کا نہ ہو اور شرم سے دوسرے کے دربار میں ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ایک وقت کا کھانا ہو دوسری وقت کا کھانا نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. اور فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کا ایک بھی وقت کا کھانا نہ ہو، پہننے کا کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ
60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی، یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے، اپنے کمرے سے کھجور کی ٹوکریاں نکال کر کے اس صحابی رسول کو دیتے ہیں، جاؤ تم اس کو غریبوں میں، فقراء میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ حضور کو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول پورب سے پچھم تک، مکہ سے مدینہ تک ہم سے کوئی زیادہ غریب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلا دو جتنا ہو سکے۔ یہ روزے کے حالات میں جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جو لوگ روزے کے حالات میں اس طرح کی برتاؤ کرتے ہیں، حلال تو اس وقت ہے روزہ دار سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک، سحری کھانے سے پہلے تک، لیکن بعض حضرات روزے کی درکنار تمام چیزیں کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں مول میں ایسے بولا، فلاں محلے والے ایسے کرتے ہیں، فلاں گاؤں والے ایسا کرتے ہیں۔ گاؤں کی مثال کو نبی کی نبات کے ساتھ مکسچر کرو گے تو قبول نہیں ہوگا، گاؤں کی بات کو نبی کی سنت کے ساتھ مکس کرو گے تو وہ تمہارے لیے مثال نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی جو احکام ہے اس احکام کے مطابق اگر روزہ رکھتے ہیں تو تب تو کامل اور مکمل روزہ دار ہوں گے۔ اور سنیں روزہ دار کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ باب الریان سے کوئی روزہ دار اگر موت ہو جائے کسی کی روزے کے حالات میں، باب الریان سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کا نام ہے، مختلف قسم کے نام ہے، ان کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہر روز جہنم سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں نجات اور ان کو چھٹکارا کر دیتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں شیطان کو بہت بھاری بھرکم بیڑیوں سے، زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ باقی 11 مہینے میں الگ بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج کسی کو قید کر دیا جائے ان کی کتنی کٹھنائیاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیں اس بندہ کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا دستور تھا، دستور بالعمل کیا کام کرتے تھے؟ جب جمعے کا دن ہوتا تھا چوراہے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں بیچ چوراہے پہ اذان دی جاتی تھی اور لوگ کام کو کم کیا کرتے تھے۔ برا نہیں مانیے گا، آج کل دیکھا جاتا ہے رمضان کے خوف سے، روزے کی خوف سے اس طرح لوگ بھاگا کرتے ہیں، بالوں کے کام میں بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ گاؤں کے منڈپ پکڑ لیں گے، وہ پکڑ لیں گے، وہ پکڑ لیں گے، جواب دینا پڑے گا، پنچایت سے نکال دیں گے۔ صحابہ کرام کا دستور تھا 11 مہینہ اتنا مال کما کے جمع کر لیتے تھے، اتنا کما کے جمع کر لیتے تھے، اتنا خرچ کے لیے جمع کر لیتے تھے، اتنا کام کر کے رکھتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آرام سے عبادت کریں گے، آرام سے روزہ رکھیں گے، آرام سے تلاوت کریں گے، آرام سے تہجد پڑھیں گے، آرام سے ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اس کا الٹا اپوزٹ کیا ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مسجدیں ویران لگنے لگی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جب رمضان ختم ہو جائے گا لوگ جمعہ کے دن یہاں سے لے کر کے پوری مسجد بھر جاتی ہے، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں میں روزہ سے نہیں ہوں کہ شرم سے مسجد جاؤں، ایسی بات آتی ہے۔ اس لیے آئندہ خیال رکھیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ 5 چیزوں سے
पहले उनको गनीमत जाननी चाहिए। क्या? बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, बीमार होने से पहले तंदुरुस्त आप है, सेहतयाब है, सेहत आपकी ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह चल फिर ले रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो 5 चीजों से पहले उनको गनीमत जाननी चाहिए। उनमें से क्या है? सेहत। बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझनी चाहिए, एक नियामत समझनी चाहिए। और सेहत अगर आपकी ठीक है तो जरूर जरूर नौजवानों के बारे में है कि हर मैदान में नौजवान को आगे रखा गया था। क्यों? उसमें जोश जज्बा, भूलने की आदत कम होती है, बच्चों को भूलने का, या किसी को कोई बड़ी बीमारी है उसको भूलने का डर और खौफ रहता है। लेकिन जो लोग क्या है बूढ़े हो जाते हैं या बच्चे रहते हैं उनको तकलीफ होती है तरह तरह की चीजों से, और लोग जो जवान होते हैं वो आबिद ज़ाहिद और तकवा ज्यादा वो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकते हैं। इसलिए आइंदा इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। माल को तवंगरी से पहले, माल को मालदार आप अभी हैं, तवंगरी मतलब फकीरी आने से पहले इन सब चीजों को अगर आपको अभी अल्लाह ताला ने बहुत दिया है उसका शुक्रिया अदा करें। और पहले किस हालात में थे अभी किस हालात में इसका शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला से डरने की कोशिश करें। इसलिए रोज़ा अगर आप रखते हैं तो जिस्मों की ये इबादत है, बदनी इबादत है, इससे आपका गुनाह झड़ जाया करते हैं, गुनाह धुल जाया करते हैं। आइंदा आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, चाहे जिस घर में भी हो, चाहे कोई भी नौजवान हो, अगर कोई शरीर उज़्र नहीं है, शरीरी बीमारी नहीं है, तो आप मेरा बड़ी मेहरबानी, दिन उतना सख्त नहीं है, बात 15 से 14 घंटे का दिन है, आप बड़ी मेहरबानी रोज़ा रखें। आइंदा बिल्कुल अल्लाह ताला आपको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर यही आदत रखेंगे, आने वाली नस्लें, हर घर का एक सोसाइटी होता है, बुरा नहीं मानिएगा, अगर बाप ढोलक बजाने वाला होगा, बेटा तबला बजाने वाला होगा, इसलिए इस चीज को कायम रखने की कोशिश करें। हर घर में आप हम सब मुसलमान हैं, रोजा का महीना है, ऐसे सजाने के लिए, संवारने के लिए हर जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर व्यक्ति के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा उसके मालिक से, उसके आका से सवाल होगा। किताबुल ईमाना है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस आखिरी बात में कहता हूँ, अगर कोई मंडल है उसके मातेहत जितने भी लोग हैं उनके ताल्लुक से उनके बारे में क़यामत के दिन उसको खड़ा करके सवाल किया जाएगा। मौलाना साहब बोलो তোমার গ্রামে এতটি লোক ছিল, তোমার হাতে ছিল, তোমার কলমে ছিল, ওরা কোনোদিন রোজা রাখতে কয়েছিল কিনা? মরণ যদি কয়ে থাকে ওর মাথার বোঝ নেমে গেল, না কয়ে থাকে তো ওর বোঝ ওর করে থাকলো। আর মরণ যদি কয়ে থাকে ওর বোঝ নেমে গেল, আর মরণ যদি না কয়ে থাকে তো বোঝটা ওর পরে থাকলো। কিতাবুল ইমারা ওই মতো প্রত্যেকটা মানুষ নিজের জিম্মেদার, खुद कफिल अपनी अपनी जिम्मेदारी का क़यामत के दिन उनको जवाबदेह होना होगा, जवाब देना होगा। जवाब से छुटकारा नहीं है, काम से छुटकारा है, बीमारी से छुटकारा है, खाने से छुटकारा है, प्यासा से छुटकारा है, लेकिन मौत से छुटकारा नहीं है, हिसाब किताब से छुटकारा नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप हजरात के सामने अपनी बातें खत्म कर